دوستان محترم، 10 محرم کی صبح کا وقت ہے۔ ساری رات راز و نیاز عبادتیں ہوئیں، سر سجدے میں رہے، رکوع و سجود ہوا، تسبیح و تحلیلات ہوئی۔ ساری رات اہل بیت علیہم السلام سجدوں میں رہے۔ صبح ہوئی، بنی ہاشم کے شہزادے اٹھے اور پھر جنگ کی تیاری ہوئی۔ میں باقی شہادتیں عرض کر چکا، آج میں حضرت سیدنا حر علیہ السلام سے شروع کروں گا۔ وہ حر علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہیں جو پہلے یزیدی فوج میں تھے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حسین علیہ السلام کا رستہ روکا تھا۔ 6 محرم کو جب امام حسین نینوا کی طرف آ رہے تھے، سب سے پہلے حضرت حر نے، آپ اس وقت یزیدی فوج کی طرف تھے، لیکن صرف سیدہ زہرا کا ادب کیا۔ فرمایا حسین آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا نا، لیکن آپ کی ماں کا نام میں بے وضو نہیں لے سکتا۔ یہ ادب کیا حضرت حر نے۔ ابھی تک 10 محرم تک حضرت حر یزیدی فوج کے ساتھ ہیں، لیکن ایک نقطہ بی بی سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا ادب کیا۔ ہم یہی تو کائنات والوں کو بتاتے ہیں، یہ جو محدث ہو، تم مفتی ہو، تم بڑی بڑی کتابیں پڑھنے والے ہو، لیکن اگر بی بی زہرا کا دل میں احترام نہیں ہے، سب رائے گاں ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم دنیا کے ذلیل ترین انسان بھی ہو، لیکن آل محمد کا ادب کرو گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ دوستان محترم، حضرت حر جو رستہ روکنے والے ہیں، جب 10 محرم ہوئی نا، صبح کا وقت ہے، ایک روایت میں 9 محرم ہے، جب صبح کا وقت ہوا نا تو حضرت حر نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اے علی، اے عبداللہ، ادھر آؤ۔ خیمے میں آئے، کہا اے بیٹو، میرا ضمیر جاگ گیا ہے، میں نے ساری رات کرب میں گزاری ہے کہ کس طرح کروں۔ میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، میرے ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف میرے دوسری طرف لادینی ہے، ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف شیطان ہے۔ میں ساری رات کشمکش میں رہا ہوں۔ آخر میرے ضمیر نے یہی کہا، میرے ایمان نے یہی کہا کہ اب وقت ہے حسین کے قدموں میں حاضر ہو جا۔ اے علی، اے عبداللہ، تمہاری مرضی تمہارے ساتھ ہے، میں جانے لگا ہوں حسین بادشاہ کی طرف۔ اب حضرت علی آگے بڑھے، حضرت عبداللہ آگے بڑھے، قدموں میں گرے، کہا بابا، جب ذلت و رسوائی میں تھے ہم تیرے ساتھ تھے، جب ہم گہرائیوں میں گر رہے تھے، جب ہم مقام اسفل سافلین پہ تھے، جب ہم تباہی اور بربادی میں تھے، تیرے ساتھ تھے۔ اب تو فلاح کی طرف جا رہا ہے، اب تو کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اب تو جنت کی طرف جا رہا ہے، اب تو رحمان کی طرف جا رہا ہے، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بابا نہیں، میں بھی تیرے ساتھ چلوں، ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گے۔ اور حضرت حر کا مختلف راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت حر سر جھکاتے ہوئے گئے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت حر نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے عبداللہ، اے علی، میرے ہاتھ باندھو، ہائے ہائے ہائے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو کہ میں حسین کا سامنا نہ کر پاؤں گا۔ حضرت حر نے اپنے ہاتھ بندھوائے، آنکھ پٹی بندھوائی اور چلنے لگے۔ کہا اے علی، میری رہنمائی کرتے رہنا۔ حضرت حر چل رہے ہیں، دور سے حضرت عباس کی نظر پڑی، ہاتھ بندھے ہوئے، سمجھ گئے یہ عرب کا رواج ہے کہ جب کوئی انسان معذرت کے لیے، معافی کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اسی طرح حاضر ہوتا ہے۔ حضرت غازی عباس نے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، مولا، حر آ رہا ہے۔ فرمایا اچھا عباس، آنے دو۔ اب جب امام کی نظر پڑی نا، فرمایا علی اکبر، آگے بڑھو، اپنے چچا حر کے ہاتھ کھولو۔ ہائے 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 ہائے، کہاں یزیدی فوج میں لعنت کا توق ڈالا ہوا، اور ایک لمحے میں میرے حسین نے حر لائن سے حر علیہ السلام کر دیا۔ ایک لمحے میں، جی جنت کا وارث ہے نا، پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ جبریل وہی لے کے آ، میں اس کو معاف کروں نہ یا نہ کروں۔ جنت کا وارث، اسی کو کہتے ہیں وراثت، وارث۔ اور دوستان محترم، حضرت علی اکبر آگے بڑھے، ہاتھ کھولے، پٹی کھولی۔ ایک مرتبہ حضرت حر آئے اور حسین کے قدموں میں گرنے لگے۔ جلدی جلدی حسین نے کندھوں پہ پکڑا، فرمایا حر نہیں نہیں، ایسے نہیں کرتے، میں نے تمہیں معاف کیا اور یہ معاملہ نہیں۔ اب روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت 10 محرم شروع ہوئی نا تو حضرت حر سب سے پہلے حاضر ہوئے، عرض کی مولا، جس طرح میں نے سب سے پہلے آپ کا رستہ روکا تھا، آج سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں آپ کے قدموں پہ نثار ہونے کے لیے بھی میں جاؤں گا۔ بیٹے حاضر ہوئے، حضرت علی بن حر، حضرت عبداللہ بن حر، بابا نہیں نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ نہیں۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت حر کے دونوں شہزادے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت لی اور ایک مرتبہ میدان میں گئے، اور راوی کہتا ہے
کہ حضرت حر کے دونوں بیٹوں نے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس طرح وار کیا کہ ایک مرتبہ کوفیوں کی صفیں ہل گئیں، لائن گرتے گئے، واصل جہنم ہوتے گئے. اور حر کے بیٹوں نے جو مظاہرہ کیا ایک مرتبہ حیران ہو گئے کہ کل تک تو یہ بچے تھے، اب انہیں کیا ہو گیا؟ بھئی کل تک جو بچے تھے آج وہ حیدری ہو گئے ہیں. کل تک وہ بچے تھے، انہیں لڑنا نہیں آتا تھا، اب حسینی ہو گئے ہیں. اب روح حسینی، روح حسنی، روح حیدری ان میں آ گئی ہے. اب انہیں وہ نہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ کافی دیر تک لڑے اور پھر آخر وہی جفاکاری، وہی دغا بازی جو اہل کوفہ میں اور شامیوں میں تھی، مل کے حملہ کیا. دونوں شہزادے زمین پر گرے. ایک مرتبہ آواز دی، بابا بابا حر ہماری مدد کر، ادرکنی یا مولا حسین. راوی کہتا ہے کہ حضرت حر علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے اور جب بھاگے نا اپنے بچوں کی طرف، پیچھے سے امام حسین بھی بھاگے اور کندھے پہ حر کے ہاتھ رکھا، کہا حر جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا مشکل ہوتا ہے، حر آجا پیچھے آجا. کہا مولا میں جاؤں گا. فرمایا نانا حر یہ شریعت میں منع ہے کہ جوان بیٹا ہے، جوان بیٹا کندھا دینے سے پہلے بھی باپ کو، یہ شریعت مطہرہ بھی ہے نا کہ کہیں استغفر اللہ وہ دل ہی بند نہ ہو جائے. دوستان محترم، حضرت حر کو امام نے روکا. اب ایمان سے بتائیے، میں سوچتا ہوتا ہوں اے حسین ابن علی علیہ السلام، آج حر کو تو کہہ دیا تیرے جوان بیٹے ہیں، تیری تجھ سے برداشت نہ ہوگا، ہمت ٹوٹ جائے گی، جواب دے جائے گی. مولا حسین حر کے تو 2 ہیں، تیرے تو 19 ہونے ہیں. تیرا تو علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہونا ہے، تیرا تو معصوم علی اصغر ہونا ہے، تیرا تو قاسم ہونا ہے، تیرا تو اونو محمد ہونا ہے، تیرا تو علی عثمان ہونا ہے، تیرا تو عمر بن علی ہونا ہے، تیرا تو اون بن علی ہونا ہے، تیرا تو عمید بن علی ہونا ہے، مولا تیرا تو عباس ہونا ہے. مولا تب کیا کرو گے؟ دوستان محترم، حضرت امام گئے، دونوں شہزادوں کی لاشوں کو، میتوں کو اٹھایا اور خیمہ میں لے کے آئے. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت حر نے اجازت لی. راوی کہتا ہے حضرت حر نے اجازت دی. وہ حر جو سپاہی یزید میں بزرگ تھا، ضعیف تھا، حر نے ایک مرتبہ اپنا سر کا امامہ کھولا، سر پہ ٹوپی رکھی اور جو امامہ کھولا اپنی کمر پہ باندھا تاکہ وہ جو خم ہے وہ نکل جائے اور یزیدیوں کو پتہ لگ جائے کہ اب حر نہیں ہے، حر حسین نہیں ہے. اب حر ذوالجناح پہ آئے اور پھر گئے، حملہ کیا، سینکڑوں کوفی واصل جہنم ہوئے. اور پھر وقت آیا حضرت حر علیہ السلام پر بھی وہی وار ہوا، مل کے تیر برسے، حضرت حر نیچے آئے، ادرکنی یا مولا. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک تیر حر علیہ السلام کی پیشانی میں لگا اور حر نیچے گرے، پیشانی میں لگ کے دوسری طرف سے نکل گیا، حضرت حر نیچے گرے. ادرکنی یا امام مولا ادرکنی. حضرت امام حسین بھاگتے ہوئے حضرت حر کو گود میں رکھا. واہ حسین تیری عظمت کو سلام. وہ حر جس نے اس میدان میں رکنے پر مجبور کیا ہے، آج تجھے آواز دیتا ہے، تو اس کا سر اپنی گود میں رکھتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت حر کے سر سے خون نہیں نکل رہا تھا، اٹھائے نا خیموں میں آئے تو خون نہیں رک رہا تھا، خون چلنا شروع ہو گیا. اس قدر خون چلا کہ جیسے پتہ نہیں صحرائی رنگ دے گا. حضرت امام حسین علیہ السلام کی پتہ نہیں کیا معرفت تھی، کیا حکمت تھی. ایک مرتبہ ماں زہرا سلام اللہ علیہا کا رومال نکالا اور حضرت حر کی پیشانی پہ باندھا. جیسے ہی حر کی پیشانی پہ وہ رومال آیا اسی وقت خون رک گیا. میں عرض کرتا ہوتا ہوں اصل میں حر کا جرم اتنا بڑا تھا کہ شہادت بھی اس جرم کو معاف کر پائی. شہید ہونے کے بعد بھی وہ جرم معاف ہوتا نظر نہیں آتا تھا. شہادت تو مل گئی لیکن جرم اتنا بڑا تھا کہ حسین کو یہاں روکنے پر مجبور کیا. اب حسین بادشاہ نے دیکھا شہید ہو گیا اور وفاداری پر کیا حق ادا کر دیا، بیٹے قربان کر دیے، اپنا نفس قربان کر دیا. حسین نے دیکھا کہ حر کا جرم بڑا ہے. حسین نے ایک مرتبہ وہ سند نکالی، وہ سرٹیفکیٹ نکالا، وہ شفاعت کا پروانہ نکالا جو زہرا پاک نے حسین کو عطا کیا تھا. حسین بادشاہ نے وہ رومال زہرا نکالا اور حر کی پیشانی پر باندھا اور جیسے ہی حر کی پیشانی پہ وہ رومال باندھا خون رک گیا. اور قبلہ حضرت حر کی جب قبر کھودی گئی، یہ تقریباً کوئی 200 سال پہلے، حر کی شہادت کے 1000 سال بعد جب آپ کی قبر کے قریب پانی آیا نا دریا کا، تو آپ خواب میں آئے لوگوں کی کہ میری قبر کو منتقل کیا جائے. کہتے وقت کے بادشاہ نے حر کی قبر کو کھدوایا اور وہ میت باہر نکالی. قبلہ روایت ہے
تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ یہ جو رومال ہے یہ پتہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، اس کی سند اور شجرہ یہ ہے کہ یہ زہرا پاک کا رومال ہے، اس لیے اب حر کو ضرورت نہیں ہے، خون تھم گیا ہے، حر سے یہ رومال اتار لو، میں تبرک کے لیے اپنے محل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے، آپ تاریخ عرب پڑھ کے دیکھیے، راوی کہتا ہے جیسے ہی وہ حر کی پیشانی سے رومال کھولا، خون پھر نکلنا شروع ہو گیا۔ یعنی کہ حر نے کہا ہے بادشاہ وقت، جو انعام، جو تمغہ، جو سرٹیفکیٹ، جو سند مجھے علی کے بیٹے نے دی ہے، تو کون ہوتا ہے اسے اتارنے والا؟ اور پھر دوستان محترم وہ رومال باندھا گیا، پھر دوبارہ دفن کیا گیا۔ دوستان محترم حضرت حر علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔